شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا وہ سلسلہ جس کو آپ الحمدللہ بہت پسند کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر آج یہ سلسلہ اس مرحلے تک پہنچ گیا ہے کہ جہاں سے اب اس سلسلے کا اختتام ہونا ہے۔ جی ہاں، سیزن 7 ذہنی آزمائش کا فائنل ہے آج دو ٹیموں سے کسی ایک ٹیم نے سیزن 7 فائنل جیتنا ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی، دائیں طرف میرے ہے خیبر پختونخوا والے، بائیں طرف ہیں حیدرآباد والے۔ باری ہے خیبر پختونخوا والوں کی۔ صبح و شام کتنے کتنے ہزار فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح کو آ جاتے ہیں جو درود و سلام عرض کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! جو کب تک رہتے ہیں؟ جو صبح والے شام تک رہتے ہیں، شام والے اگلے صبح تک رہتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی! کس سبب سے دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے دعا معلق رہتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھا جائے، دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی رک جاتی ہے، قبولیت میں اس کی گویا رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر دعا کے اول آخر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مشکل سوال کروں آسان سوال کروں؟ آپ بتائیے، آسان ہونا چاہیے مشکل؟ آج تو فائنل ہے، مشکل ہونا چاہیے نا؟ مشکل؟ چلیں آسان سوال۔ چلیں، اصل بات پتہ کیا ہے، آسان وہ سوال ہوتا ہے جو ہمیں آتا ہے، یہ تو ہے۔ اور جو نہ آئے چاہے وہ بڑا ہی آسان ہو ہمارے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ نہیں، پھر بھی چلیں، آسان ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ سبحان اللہ۔ ہم سب کے امام ہیں۔ ان کی کنیت بتا دیں۔ مشکل ہو گیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جلدی سے بتائیں۔ جو غلط جواب دے مدری کا تربیت کا بھی میرا خیال ہے وہی ہے، ہاتھوں ہاتھ مدری گرفتاری کر لیجئے گا بھائی، 3 دن مدری قافلے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف اتاری، جی ابو عبداللہ۔ جناب امام حسین، امام عالی مقام، امام عرش مقام، شہید کربلا، سردار شہید کربلا جو ہے ہمارے امام، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خلاف کعبہ کے مبارک، ارے واہ، اور نیکی کی دعوت کتاب۔ انشاءاللہ مل چلیں بھائی، چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ ذہنی آزمائش سیزن 7 کے پہلے سیگمنٹ کا فائنل کے پہلے سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی، علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد، کوئی غلطی نہیں ہے جناب، سارے کے سارے جواب صحیح دے دیے ہیں اور 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائیوں کی باری ہے۔ بتائیے سورہ رات کا مقام نزول کیا ہے؟ سورہ رات کے نزول کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 2 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ 3 اقوال ملتے ہیں اور تینوں اقوال سنا دیے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ رات کے بارے میں سنا تو بہت ہے، بتائیے رات کسے کہتے ہیں؟ را عین دال، رات کسے کہا جاتا ہے؟ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر معمور ہے۔ بادلوں پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور ویسے رعد بادلوں کی جو گرج ہے، بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج، اس کو رعد کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے سورہ ابراہیم کا نام ابراہیم رکھنے کی کیا وجہ ہے؟
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 تا 41 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطاعت الہی کے حسین واقعے کو بیان کیا گیا اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا. اس مناسبت سے اسے سورہ ابراہیم کہتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورہ ابراہیم کہاں نازل ہوئی؟ جناب سورہ ابراہیم کہاں نازل ہوئی یہ جواب دینا ہے. سورہ ابراہیم 2 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. 2 آیتوں کے علاوہ مکمل سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب 4 نمبر دونوں نے حاصل کر لیے, دونوں صحیح جوابات دیے, اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب بہت خوبصورت دلچسپ اینگنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. اچھا, گڈ, بہتر, درست, صحیح, حلال, قیمتی, اللہ, کمال, کمی. اللہ, وقت پورا ہو گیا ہے اور الفابیٹ بنانے کی, سائن بنانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. غلطی ہو گئی ہے خیبر پختونخوا والوں سے. یہ اشارہ تھا کامیاب تاجر, یہ اشارہ ہے کامیاب تاجر کا. اور آئیے جناب اب دوسرے ہم زمزم نگر والوں کی باری ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مسجد, خوبصورت مسجد, بہترین مسجد, خوبصورت مسجد, اچھی مسجد, اچھی مسجد, پیاری مسجد, خوبصورت مسجد, بہترین بہت ہی مسجد, بہتر مسجد, بہت اچھی مسجد, بہترین مسجد, خوبصورت مسجد, بہترین مسجد, اچھی مسجد, اللہ اللہ پیاری مسجد. بہترین اللہ. مسجد. اب یہ کیا اشارہ مانا جائے گا؟ بیٹھیں. اشارہ تھا شاندار مسجد, لیکن اچھی مسجد, بہترین مسجد, شاندار کا اشارہ کہاں سے لائیں گے؟ لیکن چونکہ یہ فائنل ہے تو آپ کا اشارہ نہیں مانا جائے گا. اب جناب خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. کاٹنا, کان کاٹا ہوا, کان کٹ, ڈیف, بہرا, بہرا, کان کٹا ہوا, بہرا. کان کٹا ہوا بہرا انہوں نے کہا اور اشارہ ہے کٹے ہوئے کانوں والا بہرا. جواب درست دے دیا ہے. جناب خیبر پختونخوا والے پہنچ گئے ہیں. زمزم نگر والوں کی باری ہے جی. وقت شروع ہوتا ہے اب. نماز, کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ, کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے احکام, کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے احکام. جواب درست دے دیا ہے. کتنی کم دیر میں اپنا اشارہ سمجھایا. خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پہاڑ, پانی, نہر, سیڑھی, پہاڑی, مقدس, ممبر رسول. اللہ, ممبر رسول. جواب درست دے دیا ہے. بہت اچانک پہنچے ہیں. باری ہے زمزم نگر والوں کی. وقت شروع ہوتا ہے اب. پیارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, گلا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بھوک, پسینہ, پسینہ, پسینے رسول, نبی پاک کا پسینہ مبارک. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے میرے آقا کے پسینے کی. اب یا اللہ, بیل بجانی بجانی ہے, چاہے شیر آئے یا نہ آئے. کس نے پہلے بیل بجائی کون بتائیں گے؟ اکثر کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا نے. سب یہی کہہ رہے ہیں. نہیں, زمزم نگر ری پلے کی طرف جانا پڑے گا. پھر پڑھیں گے درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد جی دکھائیں ریپلے. صلی اللہ علیہ وسلم. جی ریپلے کیا بتا رہا ہے کہ کس نے پہلے بیل بجائی؟ یاد رہے فقط یا سنا ہے، آگے کچھ اور نہیں سنا. جی جی زمزم نگر حیدرآباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. لفظ فقط یا سنا ہے اور اٹس ویری ڈیفیکلٹ کیونکہ یا کے تحت تو بہت سارے اشعار آ سکتے ہیں. یا رب مصطفیٰ کوئی ایسا سبب بنا سائے میں موت گنبد خضرا کے آ سکے. اگر آپ کی باری صحیح ہوتی آپ کون سا شعر پڑھتے؟ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخشوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر. آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں آپ کی باری نہیں آئی، ٹھیک ہے. اور زمزم نگر والوں نے جو شعر سنایا وہ بھی درست نہیں ہے. اس ذہنی آزمائش کے فائنل میں نہ جانے کتنے اور ٹویسٹ آنے ہیں. شعر یہ تھا، یا رب پے رضا مجھے وہ آنکھ دے کہ جو عشق رسول پاک میں آنسو بہا سکے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آنکھ عطا فرمائے. 2 نمبر کا فرق ہے، اب ایک سوال ہے اور ایک شعر ہے. ذہنی آزمائش سیزن 7 کا فائنل ہے اور اب یہ آخری 2 سوال فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم نے آج مدینے کے سفر کو اللہ کی رحمت سے اختیار کرنا ہے اور سیزن 7 کا فائنل جیتنا ہے. سوال یہ ہے، جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی، اللہ حیدرآباد زمزم نگر والوں نے بیل بجائی ہے، جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ تابعی. انہوں نے جو سوال سمجھا اور جو اس کا جواب دیا، یہ جواب تو درست ہے کہ اگر کسی نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی اور پھر آگے شرط یہ کہ اس کا ایمان پر خاتمہ بھی ہوا تو وہ تابعی کہلاتا ہے. جواب انہوں نے بالکل درست دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں سوال یہ نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ ائمہ مجتہدین میں سے کون سے امام مجتہد کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے. خیبر پختونخوا والو آج بیل نائی بجے نا اور ریپلے میں نام نائی آئے وہی ٹھیک ہے. جناب جواب ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ائمہ مجتہدین میں سے وہ صرف ایک امام ہے فقہ کے کہ جن کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہوا. مدری چینل کے ناظرین، آخری سوال، دونوں کے نمبر برابر، اور اب یہ فیصلہ کرے گا، اور یہ ہے شعر، یہ شعر فیصلہ کرے گا کہ آج سیزن 7 کا ذہنی آزمائش کون جیت کر جاتا ہے. یہ میری گفتگو میں بھی بیل بجا رہے، اتنے جوش میں آ گئے ہیں. بھائی پہلے میں نے شعر تو پڑھنے دو. چلیں جناب، اب میں اس شعر کا نہ پہلا مصرع پڑھوں گا نہ دوسرا مصرع پڑھوں گا. میں اس شعر کا ایک بیچ کا لفظ پڑھوں گا اور آپ نے اس بیچ کے لفظ سے اس شعر کو پکڑنا ہے، کیونکہ فائنل کا آخری سوال ہے. کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ پکڑ لیا ہے، لگ رہا ہے پکڑ لیا. چلے سنا دیں. فائنل کس شعر میں آتا ہے؟ ابھی تو فائنل کہہ رہا تھا میں. واقعی بہت جوش ہے لیکن ساتھ ہوش بھی چاہیے. بھروسہ. زمزم نگر والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے، اب ساری گیم ان کے سر پر ہے. یا تو بھروسہ سے یہ کوئی شعر سنا دیں جو درست ہو یا خیبر پختونخوا والے جیت جائیں. جناب کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. کوئی نہیں بھروسہ، واقعی اس فائنل کا بھی کوئی نہیں بھروسہ. دونوں ٹیمیں میرے قریب آ جائیں، ذرا قریب آ جائیں. واقعی یہ ذہنی آزمائش کے رزلٹ کا کوئی نہیں بھروسہ. اب میں جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی ایک کو واقعی غم زدہ ہی چھوڑنا پڑے گا. امیر اہل سنت نے جو فرمایا کہ واقعی ہارنے والے کو ہی ٹکٹ دیے جائیں، انہوں نے جو شعر پڑھا ہے وہ بالکل درست پڑھ دیا ہے. اذکر اللہ. انشاءاللہ خیر ہوگی انشاءاللہ. مگر آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ یہ مبارکباد دے رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں کہ ہم امیر اہل سنت نے جس طرح ترغیب دلائی تھی، ہم آج ہارنے والے کو عمرے کا ٹکٹ دے رہے ہیں.
تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو ہیں؟ غمزدہ ہو گئے بیچارے. چلیں بھائی عمرے کے ٹکٹ لائے جائیں. ہم اپنے ہارنے والی ٹیم کو انشاءاللہ آج مدینہ شریف کا ٹکٹ پہلے پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.